رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أما بعد فقد قال سبحانه وتبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزاداران سرکار سید الشہداء ماتمداران حسین شیعان حیدر کرار بزرگان ملت برادران عزیز، خالق کون و مکان جس نے عظیم سے عظیم ہستیاں خلق فرمائیں تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کر سکیں، جن کے لیے پروردگار عالم نے طرح طرح کے نبی اور اولو العزم پیغمبر خلق فرمائے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ان سب کے باوجود فرشتوں کو خلق فرمایا اور انسان کو ان سے افضل بنا دیا کہ ہم تم کو ان کے اوپر اولویت دیتے ہیں، تم سب سے خوبصورت ہو، اور انسان سے تاکید فرمائی کہ تم ہماری عبادت کرو اور صراط مستقیم پر قائم رہو، اور تمہیں جو چیز بھی چاہیے ہو تم ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہم تمہیں عطا کریں گے. کوئی ایسی شے نہیں ہے دنیا کے اندر جو ہم آپ کو نہ دے سکیں. ہم نے آپ کے لیے ذریعے بنائے ہیں، آپ آؤ اس بارگاہ کے اندر. اولاد چاہیے ہو تو یہاں آ جاؤ، رزق چاہیے ہو تو صدقہ اکبر لے جاؤ، روزی چاہیے ہو تو یہاں آ جاؤ، بڑوں کا احترام چاہیے ہو تو یہاں آ جاؤ. یہ وہ فرش اعضا ہے جو احترام والدین سکھاتی ہے، احترام بھائی سکھاتی ہے، بزرگوں کا احترام سکھاتی ہے، آداب غذا سکھاتی ہے. اور اللہ نے انسان کے لیے سب سے مقدم چیز جو رکھی ہے، جو تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے والدین کا احترام کرو. ہم نے جب تم کو تمہاری ماؤں کے وطن سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تم نے بولنا سیکھا، اس پہ احسان ہے تمہارے والدین کا، ماں باپ کا. اور ہم نے اسی وجہ سے ماؤں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا ہے. اب ہم کو جنت تلاش نہیں کرنا ہے، خدمت والدین ہو جنت آپ کے پاس میں ہے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی بھوکا ہو ہم کھانا کھا لیں، ہماری والدہ بھوکی ہو تو ہم کھانا کھا لیں. اس نے راستے بتائے ہیں پروردگار عالم نے کہ تم مانگ کے تو دیکھو، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اپنی والدہ سے کہو تمہارے لیے دعا کریں. یعنی اتنا بڑا مرتبہ. جب تم عروج پا جاؤ، جب آپ پیسے والے ہو جاؤ تو اپنے والدین سے اف تک نہ کہو. یعنی اسلام نے منع کیا اف تک نہ کہو، والدین کے برابر میں کھڑے نہ ہو، ان کے آگے کبھی بھی نہ چلو. اسلام نے منع کیا ہے جان محترم. اپنی والدہ سے کہو تمہارے لیے دعا کریں. ایک آیا شخص آنے کے بعد میں نبی کے پاس میں، یا رسول اللہ آپ کی جو حدیث ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اپنی والدہ سے جا کے کہے، جس کی والدہ نہ ہو وہ کیا کرے. یعنی مرتبہ دیکھے والدین کا، یعنی حیات میں بھی اور بعد حیات میں بھی اللہ نے وہ والدین کو اہمیت عطا فرمائی ہے کہ اگر والدہ موجود نہیں ہے تو قبرستان جاؤ اور اپنی والدہ کی قبر کے اوپر بیٹھ کے دعا کرو. وہ اللہ سے التجا کرے گی تمہارے لیے کہ یا رسول اللہ حد ہو گئی، اگر قبر کا نشان بھی نہ پتا ہو تو نبی نے فرمایا وہاں پہ ایک نشان بناؤ اور ذہن میں سوچو یہ میری والدہ کی قبر ہے. یعنی یہ مرتبہ ہے والدین کا. اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو احترام والدین کرو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، دولت میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو. آیت اللہ بہجت کیسے بنے؟ ایک والدہ کی دعا نے ان کو بہجت بنایا. لکھا ہے ان کی کتاب کے اندر کہ ان کی والدہ نے کہا کہ اپنے والد کو بلا کے لے کے آؤ. آیت اللہ بہجت آرام فرما رہے تھے، آیت اللہ بہجت کے والد آرام فرما رہے تھے. والدہ کے جیسے ہی حکم ہوا بہجت
آیت اللہ بہجت ان کو اپنے والد کے روم کی طرف چلے، ان کے کمرے کی طرف چلے تو دیکھا کہ والد آرام فرما رہے ہیں۔ توجہ کریں، اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ وہ آرام فرما رہے ہیں تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ادھر والدہ کا حکم ہے کہ ان کو بلا کے لے کے آؤ اور ادھر والد آرام فرما رہے ہیں۔ حد یہ ہے سر محترم کہ اگر آپ مستحبی نماز ہی پڑھ رہے ہوں اور اگر آپ کے والدین تمہیں آواز دیں تو اس نماز کو منقطع کر دو۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ رب، یعنی اللہ نے رب کہا ہے۔ دعائے مشلول جو آئی ہے وہ صرف والدین کی اہمیت میں آئی ہے۔ عزیزان محترم، اب والد کو تو اٹھایا نہیں انہوں نے، اپنے رخسار جا کر اپنے والد کے قدموں پر رکھ دیے۔ جب انہوں نے تھوڑی سی گرمی محسوس کی تو نیند سے بیدار ہوئے، بہجت کو آغوش میں اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ دعا دی انہوں نے کہ بیٹا تجھے اللہ بلندیوں تک لے کے جائے۔ ایسے بہت سی روایتیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو دعا کی معبود یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ آپ کو جھجوڑ کے رکھ دے گی یہ روایت، علماء بیٹھے ہوئے تائید کریں گے۔ تو جناب موسیٰ سے اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ فلاں شہر کے اندر فلاں بستی میں ایک قصاب ہے جو تمہارا پڑوسی ہے جنت میں۔ اب ایک نبی کا پڑوسی ہے قصاب، یہ تعجب والی بات ہے۔ ان کو بہت تعجب ہوا کہ میرا پڑوسی، کوئی نبی ہو سکتا تھا، کوئی ولی ہو سکتا تھا، اور ایک قصاب میرا پڑوسی، یہ کیسے؟ تلاش میں نکل گئے ان کی، تو جا کے اس کی دکان کے باہر کھڑے ہو گئے۔ دیکھا وہ لوگ آ رہے ہیں، سامان لے کے گوشت جاتے ہیں، پیسہ دے کے چلے جاتے ہیں، ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ ماجرا کیا ہے۔ شام ہوئی، اس نے دکان کو بند کیا، اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جناب موسیٰ پیچھے پیچھے اس کے گھر کی طرف پہنچے۔ دروازے پر جیسے ہی پہنچے، ابھی اس نے دیکھا نہیں، وہ پہچانتا نہیں ہے جناب موسیٰ کو، تو جناب موسیٰ نے جا کے التجا کی کہ میں اس شہر میں مہمان ہوں، میں چاہتا ہوں تمہارے گھر آج قیام کروں۔ تو اس نے کہا ٹھیک، آئیے بسم اللہ۔ اب جناب موسیٰ اس کے گھر پہ مہمان ہیں، گھر پہ شام ہوئی، اس نے گوشت کو پکایا، کچھ روٹیاں بنائیں اور ایک حجرے میں گیا، ایک کمرے میں گیا اور ایک گہوارہ اتار کے لے کے آیا۔ اس گہواروں کو کھولا اس نے، اس میں اس کی ضعیف ماں، دیکھیں دوسرے نمبر پہ اللہ نے رکھا ہے والدین کو۔ اگر دنیا میں کوئی سجدہ کرنے کے لائق ہوتا تو سب سے پہلے حکم یہ دیتا کہ تم اپنے والدین کا سجدہ کرو۔ یہ ذہن میں پوائنٹ رہے آپ کے، یعنی اس سے بڑی کوئی ہستی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ گہوارہ لے کے آیا، اس نے گہوارے کو کھولا تو اس میں ایک ضعیفہ ہے جس کے ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے، زبان میں طاقت نہیں ہے، پورا بدن لاغر ہے۔ فوراً اس نے گوشت کو نکالا ایک پیالے میں اور اپنے دہن سے ملائم کیا، نرم کیا اور اپنی والدہ کے منہ میں رکھا۔ والدہ نے کھانا کھایا اور مسکرائیں۔ مسکرانے کے بعد میں کچھ کان میں کہا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کچھ کان میں اپنے بیٹے کے کہا۔ اب جناب موسیٰ سے رہا نہیں گیا کہ یہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ کیا رہی ہے۔ تو جناب موسیٰ نے جا کے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آپ اپنی والدہ کو لے کے آئے تو کچھ نہیں بولی، جب کھانا کھا چکی تو انہوں نے مسکرا کے کان میں کیا کہا؟ تو ایک مرتبہ کہا نہیں وہ ہماری والدہ کا روز کا مسئلہ ہے، وہ روز ہم سے یہ فرماتی ہیں۔ تو کہا نہیں بتائیے ضرور یہ کیا کہا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے مسکرا کے کہا جب میری ماں کھانا کھا لیتی ہے اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو خوشی سے میرے کان میں کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب موسیٰ سے رہا نہیں گیا، فوراً کہا کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرمائی۔ تو یہ تیرا طریقہ کار ہے کہ یعنی والدین کی خدمت میں نے اس قصاب کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا۔ تو عزیزان محترم، جو ہستیاں ہمارے نزدیک ہیں جب تک وہ باحیات رہتی ہیں ہم کو قدر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی چیز ہو، جو کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کے پاس، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہوتا ہے تو بیٹوں کی زندگی بادشاہ کی طرح ہوتی ہے۔ ضعیف باپ بستر پہ بھی لیٹا ہو تو بیٹا بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے۔ جب باپ دنیا میں نہ ہو تو لاکھوں روپے ہونے کے باوجود بھی انسان یتیم دکھائی دیتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جس گھر میں ماں ہوتی ہے نا اس گھر میں کبھی کوئی بچہ بھوکا نہیں رہتا، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ملتا۔ عزیزان محترم،
اور ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آج بھوکا نہ رہے، اور باپ کی دعا یہ ہوتی ہے میرا بیٹا نہ آج بھوکا رہے نہ کل بھوکا رہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا رضا سرسوی، بس مسائل کو رب دے رہا ہوں، کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے، اور باپ کے لیے ہے کہ چلتا رہتا ہے، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے۔ تو عزیز محترم قدر کریں، دعائیں اپنے والدین سے لیں، جس کے والدین زندہ ہوں تو اس کو دوسرے سے دعا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عزیز محترم ہم سے گزارش یہ کی گئی ہے کہ سامنے آپ کے شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ماں نے 18 سال کیسے اپنے بچے کو پالا ہو۔ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کل جب آپ یہاں آؤ گے تو یہاں روشنی نہیں ہوگی، یہاں صرف صدائیں ہوں گی کہ الا قتل الحسین بے کربلا، حسین ذبح کر دیے گئے۔ اب آپ سوچیں کہ جب والدین کے لیے اتنی اہمیت ہے تو جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہو، اور اسی ماں کے سامنے کسی بچے کو ذبح کر دیا جائے تو اس کے ماں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا سید سجاد پوری زندگی خون کے آنسو کیسے روئے۔ میں نے کئی جگہ اس روایت کو پڑھا ہے کہ آیت اللہ منتظری سے جا کے کسی نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی پوری زندگی خون کے آنسو روئے، تو انہوں نے ایک رومال منگوایا اور اپنی آنکھوں میں سامنے لگا کے ڈال دیا جو خون سے تر ہو گیا تھا، تو کہا کہ جب ہم جیسے عزادار کا یہ حال ہے تو جس نے اپنے بابا کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہو گئے مسائل۔ شہزادی تمہارے پرسے کو قبول فرمائے، ماں کی گودیاں آباد ہوں، آ کے بچے سلامت رہیں، لیکن حسین کا بچہ سلامت نہیں رہا۔ حسین نے تو یہی تو کہا تھا جناب زینب سے کہ بہن میرے شیعوں سے جا کے کہنا کہ کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، میرا اکبر کیسے تڑپ رہا تھا۔ بازادارہ نے مظلوم کربلا 18 سال کی کمائی ہے، حسین جب بھی نانا کی یاد آتی تھی تو اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ اب عزادارہ نے مظلوم کربلا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جب کسی سے پوچھا گیا نا کہ باپ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے تو کہا کہ جب کسی کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور باپ کے برابر ہو جاتا ہے تو باپ فخر محسوس کرتا ہے، اور کہا سب سے زیادہ جگر کب ٹوٹتا ہے باپ کا، کہا جب وہی جوان بیٹا اس کے سامنے ایڑیاں رگڑنے لگے۔ آئے حسین تجھے لاکھوں سلام، علی اکبر جیسی ہستی تیرے سامنے ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ امام حسین کے پاس وہ جناب علی اکبر آئے اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، اور آنے کے بعد میں کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا کوئی تجھ جیسے بیٹے کو بھی مرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر تو جانا چاہتا ہے تو پہلے اس پھوپھی کے پاس جا جس نے 18 سال تجھے چکیاں پیس کے پالا ہے، جس نے 18 سال تجھے چکیاں پیس کے پالا ہو اور جس کا بیٹا اکبر جیسا ہو۔ روایتوں نے لکھا ہے کہ جناب یعقوب کا ایک بیٹا کھویا تھا تو 12 سال تک جناب یعقوب روئے تھے، لیکن حسین کے 72 یوسف، حسین کے 18 یوسف کربلا میں ذبح کر دیے گئے، اور حسین سامنے دیکھ رہے ہیں۔ غرض کے جناب علی اکبر خیمے میں آئے، ایک مرتبہ جناب زینب لپٹ کے رونے لگی۔ مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، راوی نے لکھا کہ اکبر خیمے سے ایسے باہر نکلے جیسے کسی بڑے گھر سے کسی کا جنازہ نکلتا ہو۔ آپ کے بیٹے اللہ سلامت رکھے، لیکن کربلا کے میدان میں وہ ہستیاں، وہ دیکھنے کو چیز ملی جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا کیسا ثابت تھا حسین ابن علی کے سامنے بیٹا ذبح ہو رہا ہے، اور بس یہ ہے کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، بھائی یہی دعا تھی پروردگار عالم سے،
माबूद बस मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरा बेटा मारा जाता है तो मारा जाए, अकबर प्यासा रहे लेकिन मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। ये कुर्बानियां इमाम ने दी हैं ताकि आप सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें। ज़ैनब ने चादर इसलिए नहीं दे दी है कि हमारी बहनें चादर न पहने, ज़ैनब ने चादर दी है ताकि हमारी बहनें बाचादर रहें, उनको कभी कोई भी देख न पाए। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला व जनाब अली अकबर मैदान में आए, पूरी रिवायतें हैं ज़ादारों, जो पढ़ने की ताकत नहीं है और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अब रिवायतें कहती जनाब अली अकबर मैदान में आए और जंग करना शुरू की। जंग करते करते ज़ादारान मज़लूम करबला पिछले साथ ने कहा ये खानदान बनी हाशिम का खून है, इसे ऐसे काबू नहीं कर सकते। बैक मरता सारे लोगों ने मिलकर हमला किया। हुसैन का चांद अकेला है, 9 लाख का लश्कर है। अरे अल्लाह किसी बाप को ये मंजर न दिखाए, 9 लाख के लश्कर ने कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है, जनाब अली अकबर घोड़े पर बैठे हुए हैं। एक मर्तबा किसी ने, सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेज़ा मारा जो अली अकबर के सीने में पेवस्त हो गया। अब जैसे ही सीने में पेवस्त होना था, अकबर घोड़े पर संभल न सके, जमीन पर तशरीफ लाए। एक मर्तबा आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। जब किसी ने पूछा ए अली अकबर तुमने अपने बाबा को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया, तो अकबर ने रो के फरमाया मेरा बाबा सुबह से लाशें उठा रहा था, मैं अपने बाबा को कैसे बुलाता, जवान बेटे का जनाजा अकबर का कैसे देखते। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी गोदियां आबाद रखे, अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे, सिर्फ करबला वालों के अलावा कोई गम न दे खुदावंद आलम। एक मरतबा रिवायतें कहती हैं ज़ादारान मज़लूम करबला इमाम हुसैन दौड़े दौड़े जवान के लाशे पर पहुंचे, जवान के जनाजे पर पहुंचे। आखिर रिवायत अदादारो आपकी जहमत तमाम है। रिवायतें कहती हैं ना बहन को भाई से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, और जिसका भाई जवान हो तो बहनों की लाखों अरमान कि मेरा भाई जब शादी के लायक हो जाएगा। मैं एक मर्तबा आज़ादार हो, जब जनाब अली अकबर मैदान से मदीने से चले थे तो यही वादा था जनाब सोगरा से कि सोगरा तू परेशान ना हो, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा। जनाब सोगरा ने घर छोड़ दिया, वहीं पे बैठी हुई जहां से अकबर को रुखसत किया था। अल्लाह को ये मंजर दुश्मनों को मैंने दिखाए। एक मर्तबा जनाब अली अकबर हैं कि खाक पे एड़ियां रगड़ रहे हैं, हुसैन के जानू पर अकबर का सर है। आवाज दी बेटा अकबर ये सीने पर हाथ कैसा रखा हुआ है। औलाद वालों आपने सुन लिया, हमने पढ़ दिया, लेकिन कोई जाके हुसैन से पूछे करबला के मैदान में कैसे ये गम बर्दाश्त किया था। बैकमर्दा का बाबा सीने में बर्छी की अनी टूट गई है, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, अल्लाह सलामत रखे। एक मर्तबा बाप से रहा न गया। एक मर्तबा का फिर का बाबा बहुत दर्द हो रहा है, चुभन महसूस हो रही है। एक मर्तबा अली का लाल जो कभी नहीं घबराया, असगर के जनाजे पर नहीं घबराया, कासिम के जनाजे पर बाप को नहीं बुलाया। एक मर्तबा जमीन करबला पे दो जानू होके अकबर के बैठे, हुसैन बैठे। एक मर्तबा एक हाथ सीने अकबर पर रखा, नजफ करो किया, आवाज दी बाबा अली। दरे खैबर उखाड़ना आसान था, जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकालना बहुत मुश्किल है। ये कह के नेज़े को खींचा, कलेजे अली अकबर हुसैन के हाथों पर। एक मर्तबा हुसैन ने मातम करना शुरू किया, वाह गुरबता वाह अकबरा वाह अलिया वस्याल